رات کا تیسرا پہر تھا اور حویلی نما گھر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی میں کسی ہتھوڑے کی طرح دماغ پر برس رہی تھی۔ میرے برابر میں لیٹے میرے شوہر احمر گہری نیند میں تھے، مگر ان کی سانسوں میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا جو پچھلے کچھ مہینوں سے ان کا معمول بن چکا تھا۔ میں کروٹ بدل کر چھت کو گھورنے لگی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل میں انجانے وسوسے سے سانپ کی طرح کنڈلی مار بیٹھے تھے۔ شادی کے ابتدائی دن کتنے حسین تھے، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ عامر کا رویہ، ان کی صحت اور گھر کا ماحول، سب کچھ ایک عجیب سی دھند میں لپٹ چکا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھایا، مگر وہ خالی تھا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، لہٰذا میں نے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے سے نکل کر اور ریڈیو میں قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ پورے گھر میں نیم تاریکی تھی، صرف برآمدے کی ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی میں چیزوں کے سائے خوفناک دیووں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں ابھی باورچی خانے کے قریب پہنچی تھی کہ مجھے اندر سے برتنوں کے ٹکرانے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دیوار کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو میری نند سائرہ چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا اور وہ اس میں چمچ سے کچھ مکس کر رہی تھی۔ سائرہ کا چہرہ، جو چولہے کی مدھم آگ کی روشنی میں عجیب سا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عام طور پر بہنوں کی آنکھوں میں بھائیوں کے لیے محبت کے لیے والی ہوتی ہے، مگر آج مجھے وہ چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید عامر کے سر میں پھر درد اٹھا ہوگا اور سائرہ ہمیشہ کی طرح ان کے لیے یہ مخصوص دودھ بنا رہی ہے۔ سائرہ کی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ روزانہ رات کو عامر کے لیے اپنے ہاتھوں سے دودھ گرم کر کے لاتی اور اسے پلائے بغیر سونے نہیں دیتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ بہن بھائی کا پیار لگتا تھا اور میں خوش ہوتی تھی کہ میری غیر موجودگی میں بھی عامر کا خیال رکھنے والا کوئی موجود ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ پیار مجھے ایک قبضہ لگنے لگا۔ سائرہ نے کبھی مجھے عامر کے لیے چائے یا کھانا بنانے نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ بھابھی آپ تھک گئی ہوں گی، میں کر لیتی ہوں، یا پھر یہ کہتی کہ بھائی کو صرف میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے۔ میں خاموش ہو جاتی کیونکہ میں گھر میں فساد نہیں چاہتی تھی، مگر آج سائرہ کے انداز میں کچھ مختلف تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ حالانکہ موسم کافی خنک تھا، میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو ملامت کی کہ میں خواہ مخواہ شک کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اسے بھی نیند نہ آ رہی ہو۔ میں ہمت کر کے باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ میرے قدموں کی آہٹ سنتے ہی سائرہ اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس نے جلدی سے دودھ کا گلاس اپنے دوپٹے کے پلو سے ڈھکنے کی کوشش کی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کہ سائرہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ کیا عامر کی طبیعت خراب ہے یا تم خود کچھ لے رہی ہو؟ سائرہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں بھابھی، وہ بھائی کے سر میں شاید درد تھا، وہ کروٹیں بدل رہے تھے تو میں نے سوچا ان کے لیے طاقت والا دودھ بنا لوں۔ آپ جانتی ہیں کہ ناکا امی کہتی ہیں رات کو یہ دودھ پینے سے ان کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا اور پانی کا گلاس لینے کے لیے فریج کی طرف بڑھی۔ سائرہ جلدی وہ گلاس ٹرے میں رکھ کر باہر نکلنے لگی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی عجلت تھی، جیسے وہ جلد از جلد اس دودھ کو عامر تک پہنچانا چاہتی ہو۔ میں نے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔
کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ عامر تو گہری نیند سو رہے تھے، وہ کب جاگے اور کب انہوں نے سائرہ کو آواز دی؟ میرے دل میں ایک کھٹکا سا ہوا۔ میں تیزی سے باورچی خانے سے باہر نکلی۔ سائرہ ابھی کوریڈور کے درمیان میں ہی پہنچی تھی کہ میں نے اسے آواز دی، سائرہ رکو۔ سائرہ شاید میری آواز سے بھکلا گئی یا شاید اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی تو اس کا پاؤں فرش پر پیچھے ہوئے قالین کے کنارے سے الجھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے کا توازن بگڑا اور کانچ کا وہ بھاری گلاس میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں لہرایا اور فرش پر آ گر۔ کمرے کے سکوت میں گلاس ٹوٹنے کی آواز کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ چھین کی ایک زوردار آواز گونجی اور دودھ کا گلاس فرش پر پھیل گیا۔ میں فوراً آگے بڑھی کہ کہیں سائرہ کو چوٹ نہ لگ گئی، مگر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ فرش پر گرتے ہی وہ دودھ عام دودھ کی طرح سفید نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک عجیب و غریب کیمیائی رد عمل ظاہر کیا۔ جیسے ہی وہ دودھ فرش کی ٹائلوں پر پھیلا، اس کا رنگ تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ پہلے وہ گہرا زرد ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ پڑ گیا۔ پاگل! بالکل ایسے جیسے میں نے وہاں کالا رنگ یا تبدیل ہونے لگا۔ وہ گہرا زرد ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ پڑ گیا۔ بالکل ایسے جیسے کسی نے وہاں کالا رنگ یا سیاہی انڈیل دی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس میں سے ہلکی ہلکی جھاگ نکلنے لگی اور ایک نہایت ناگوار اور تیز بو نے کوریڈور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بوجھلی اس میں سے ہلکی جھاگ نکلنے لگی اور ایک نہایت ناگوار اور تیز بو نے کوریڈور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بوجھلی ہوئی ربڑ آب جیسی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسا دودھ نہیں دیکھا تھا جو گرنے کے بعد کالا ہو جائے اور اس میں سے دھواں اٹھنے لگے۔ میں ابھی اس حیرت کے سمندر میں غوطے کھا ہی رہی تھی کہ سائرہ کا رد عمل مزید حیران کن تھا۔ عام حالات میں اگر کسی سے کانچ کا برتن ٹوٹ جائے تو وہ افسوس کرتا ہے یا کانچ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، مگر سائرہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی قیمتی ریشمی سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوپٹے اور قمیض کے دامن سے اس کالے سیاہ مادہ کو صاف کرنے لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے منہ سے بے معنی الفاظ نکل رہے تھے، نہیں نہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ نشان مٹانا ہوگا، کوئی دیکھ نہ لے، بھائی نہ دیکھ لیں، امی نہ دیکھ لیں۔ میں حیرت سے بت بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کالے سیال سے لت پت ہو چکے تھے اور وہ فرش کو اتنے زور زور سے رگڑ رہی تھی جیسے وہاں کوئی معمولی دودھ نہیں بلکہ کسی قتل کا ثبوت پڑا ہو جسے وہ مٹانا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا پکڑا اور کہا، سائرہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ کٹ جائے گا، کانچ ہے وہاں اور یہ دودھ کو کیا ہوا ہے؟ یہ کالا کیسے ہو گیا؟ سائرہ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولی، کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ جائیں یہاں سے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بس مٹی تھی فرش پر اس لیے کالا ہو گیا، آپ جائیں، میں صاف کر لوں گی۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی اور ڈر کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے اتنی تیزی سے وہ سارا مواد اپنے دوپٹے میں سمیٹا اور فرش کو اپنے انچل سے رگڑ کر صاف کر دیا کہ اب مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی سائرہ ہے جو صفائی کی اتنی شوقین تھی کہ کپڑوں پر ایک داغ بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ آج وہ گندے فرش پر لگی اس پراسرار سیاہ چیز کو اپنے لباس سے صاف کر رہی تھی تاکہ کوئی اور اسے دیکھ نہ سکے۔ اس لمحے میرے ذہن میں پچھلے کئی مہینوں کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔
احمد کا دن بے دن کمزور ہونا، ان کا بلا وجہ غصہ کرنا، ان کی یادداشت کا کمزور ہونا اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا کہ ان کی بیماری کی کوئی تشخیص نہیں ہو پا رہی، سائرہ کا ہر وقت عامر کے کھانے پینے پر پہرا دینا اور کسی کو قریب نہ آنے دینا، یہ سب باتیں جو پہلے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح تھیں، اب ایک لڑی میں پروتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بو جو ابھی تک میری ناک میں بسی ہوئی تھی، وہ کسی عام دودھ کی نہیں تھی، وہ یقیناً کسی زہریلے کیمیائی مادے کی تھی جو ہوا یا فرش کے کیمیکل سے مل کر اپنا رنگ بدل چکا تھا۔ سائرہ اب کھڑی ہو چکی تھی، اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے اور ہاتھوں میں کانچ کی کرچیاں چھپی ہوئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا، مگر اسے اپنے خون کی نہیں بلکہ اس راز کے افشا ہونے کی فکر تھی۔ وہ چور نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، یہ جانچنے کے لیے کہ میں نے کتنا دیکھا اور کیا سمجھا۔ میں نے اپنے چہرے پر انجان بننے کا ماسک چڑھا لیا تاکہ وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ میں نے نرمی سے کہا کہ سائرہ تم گھبراؤ مت، میں عامر کو نہیں بتاؤں گی کہ تم سے ان کا پسندیدہ مگ ٹوٹ گیا ہے۔ جاؤ جلدی سے کپڑے بدل لو اور ہاتھ پر پٹی کرو ورنہ انفیکشن ہو جائے گا۔ سائرہ نے ایک گہرا سانس لیا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ وہ شکریہ اس کی جان میں جان آئی ہو۔ وہ شکریہ کہے بغیر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے ساتھ وہ تمام ثبوت لے گئی جو اس کے دامن پر لگے تھے۔ میں وہیں کھڑی رہی جہاں کچھ لمحے پہلے وہ کالا دودھ گرا تھا، وہاں اب بھی ٹائلوں پر ایک ہلکا سا سیاہ نشان باقی تھا جو سائرہ کی تمام کوششوں کے باوجود مٹ نہیں سکا تھا۔ میں نے جھک کر اس نشان کو غور سے دیکھا اور انگلی سے چھو کر سونگھا، وہی تیز اب جیسی بو دوبارہ میرے دماغ سے ٹکرائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوف اور یقین کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اتفاق تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو میرے شوہر کے خلاف میرے ہی گھر میں رچی جا رہی تھی، اور کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ ان کی اپنی سگی بہن تھی جس پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ عامر کی بگڑتی ہوئی دماغی حالت قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے، انہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں زہر دیا جا رہا تھا اور آج قدرت نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا تھا، مگر اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اس فرش پر لگے دھبے اور میری آنکھوں دیکھے حال کے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابھی شور مچایا تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ سائرہ بہت چالاک تھی اور ساس کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ آسانی سے کوئی بھی کہانی گھڑ سکتی تھی۔ مجھے بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی جہاں عامر اب بھی اسی بے چینی سے سو رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی اور ان کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کے جسم کے اندر کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا اور ساتھ ہی اپنے بے بسی پر رونا بھی کہ اب میں اتنے عرصے تک غافل رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، مجھے تہ تک جاننا ہوگا کہ آخر سائرہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا وہ اکیلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے۔ مجھے ثبوت اکٹھا کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی۔
میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ کالا دودھ اور سائرہ کا خوف زدہ چہرہ گھومتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں دودھ گرا تھا۔ وہاں ٹائلز کا رنگ مستقل طور پر مدھم پڑ چکا تھا، جیسے کسی تیز آگ نے اسے جلا دیا ہو۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کام کاج شروع کیے، مگر میری نظریں سائرہ پر جمی تھیں۔ وہ آج بہت زیادہ خوش اخلاق بننے کی کوشش کر رہی تھی اور بار بار عامر کے گرد منڈلا رہی تھی، جیسے کل رات کے واقعے کی تلافی کرنا چاہتی ہو۔ ناشتے کی میز پر جب سائرہ نے عامر کو چائے کا کپ دیا تو میرا دل چاہا کہ میں وہ کپ چھین کر پھینک دوں، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے تھا اور اس کے لیے مجھے صبر اور ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کالے دودھ کا معمہ حل کرنا ضروری ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کل سائرہ نے جس کپڑے سے فرش صاف کیا وہ شاید اب بھی اس کے کمرے میں یا لانڈری باکس میں ہوگا۔ اگر مجھے وہ کپڑا مل جائے تو میں اس پر لگے مواد کا لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا سکتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر ایک نئی امید جاگی۔ دوپہر کو جب سائرہ نہانے گئی تو میں چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ ہمیشہ کی طرح بے ترتیب تھا۔ میں نے جلدی اس کے میلے کپڑوں کی ٹوکری ٹٹولی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے وہ دوپٹہ سب سے نیچے دبا ہوا مل گیا۔ اس پر اب بھی وہ سیاہ دھبے نمایاں تھے اور وہی بو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کینچی اور اس دوپٹے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیا جس پر سب سے زیادہ مواد لگا تھا اور اسے ایک لفافے میں بند کر کے اپنی جیب میں چھپا لیا۔ باقی دوپٹہ میں نے وہیں رکھ دیا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ کمرے سے نکلتے وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب اگلا مرحلہ اس سیمپل کو ٹیسٹ کروانا تھا۔ میرے ایک کزن شہر کی ایک بڑی لیبارٹری میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شام کو بازار جانے کے بہانے ان کے پاس جاؤں گی اور یہ ٹکڑا انہیں دے دوں گی۔ شام تک کا وقت گزرا نہ میرے لیے عذاب ہو گیا تھا۔ ہر لمحہ مجھے ڈر لگا رہتا کہ کہیں سائرہ کو پتہ نہ چل جائے۔ شام کو میں نے ساس سے اجازت لی کہ مجھے کچھ ضروری سامان لانا ہے اور گھر سے نکل گئی۔ سیدھی لیبارٹری پہنچی اور کزن کو وہ ٹکڑا دیتے ہوئے تاکید کی کہ مجھے جلد از جلد اس کی رپورٹ چاہیے اور یہ بھی کہا کہ اس بات کو راز رکھنا۔ کزن نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ایمرجنسی میں اس کا تجزیہ کروائیں گے۔ 2 دن بعد جب رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ اس دودھ میں دھتوارا اور ایک خاص قسم کا کیمیکل ملایا گیا تھا جو انسانی دماغ کے خلیوں کو آہستہ آہستہ تباہ کرتا ہے اور انسان کو جنون کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک سلو پوائزن تھا جسے مسلسل دینے سے انسان مکمل طور پر پاگل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ پڑھ کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نند میری ہی چھت کے نیچے میرے شوہر کو پاگل بنا رہی تھی اور ہم سب بے خبر تھے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ جائیداد کے لیے یا کسی اور دشمنی کی وجہ سے؟ میں نے رپورٹ اپنے پرس میں چھپائی اور گھر کی طرف واپسی کا راستہ لیا۔ راستے بھر میں سوچتی رہی کہ اس انکشاف کا سامنا کیسے کروں گی۔ اگر میں نے سیدھا جا کر عامر کو بتایا تو شاید وہ یقین نہ کرے، کیونکہ ان کے دماغ پر سائرن کا اثر بہت گہرا تھا۔ مجھے سب کے سامنے اسے بے نقاب کرنا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ سائرہ پھر سے کچن میں تھی اور شاید رات کے دودھ کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا خون کھول اٹھا، مگر میں نے خود کو روکا۔ آج رات فیصلہ کن ہوگی۔ میں نے طے کر لیا کہ آج اس کا کھیل ختم کر دوں گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے
تو میں نے محسوس کیا کہ سائرہ بار بار عامر کو دیکھ رہی ہے اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے صبری ہے۔ وہ شاید آج کی ڈوز دینے کے لیے بےتاب تھی۔ جب وہ اٹھ کر کچن میں گئی تو میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پھر اسی طرح دودھ میں پڑیا سے کچھ ملا رہی ہو۔ میں نے موبائل نکال کر چھپ کر اس کی ویڈیو بنا لی تاکہ میرے پاس ایک اور ثبوت ہو۔ جب وہ دودھ لے کر باہر نکلی تو میں جلدی سے دوسرے راستے سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ سائرہ مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس لے کر آئی اور عامر کی طرف بڑھایا۔ عامر نے ہاتھ بڑھا کر گلاس لینا چاہا کہ میں نے زور سے کہا کہ رک جائیں۔ عامر سب چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ساس نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بہو بھائی بہن کے بیچ میں کیوں بول رہی ہو؟ سائرہ کا رنگ پھر سے اڑ گیا مگر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا بھابھی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ میں نے اٹھ کر سب کے سامنے وہ لیبارٹری کی رپورٹ میز پر ٹپک دی اور کہا، خیریت تو تب ہوگی جب اس گھر کے سانپوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ دودھ نہیں، موت کا پروانہ ہے جو آپ کی پیاری بہن روز آپ کو پلا رہی ہے۔ عامر نے حیرانی سے کبھی مجھے اور کبھی رپورٹ کو دیکھا۔ سائرہ نے فوراً رونا شروع کر دیا اور وہی پرانا ڈرامہ رچایا کہ بھابھی مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ اس نے زمین پر پیٹ کر اپنا سر گھٹنوں میں دبا لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور دکھ تھا کہ کوئی بھی پتھر دل انسان پگھل سکتا تھا۔ اور عامر کو تو پھر اس کے سگے بھائی تھے جو اس وقت دماغی طور پر ویسے بھی معمول کی حالت میں نہیں تھے۔ سائرہ کی چیخو پکار نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ بار بار دہائیاں دے رہی تھی کہ ہائے میری قسمت، میں نے تو بھائی کی خدمت کی اور بدلے میں مجھے یہ صلہ ملا کہ مجھ پر زہر دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا بھابھی آپ سے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے بھائی کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں؟ ساس جو پہلے ہی غصے میں تھی اپنی لاڈلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ میری طرف بڑھی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی کہ تم جیسی کلمہ حیا ہی نہیں برباد کرتی ہو، شرم نہیں آتی تجھے اپنی نند پر اتنا گھناؤنا بہتان لگاتے ہوئے؟ یہ میری بیٹی ہے جس نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا اور تم نے موقع ملتے ہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑی تھی کہ یہ لوگ حقیقت کے ماننے کے بجائے الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ عامر کے ہاتھ میں وہ رپورٹ اب بھی موجود تھی مگر ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور کانپٹیوں پر رکی ابھری ہوئی تھیں جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ ان کے اندر کا زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے عامر کے بازو کو تھاما اور منہ بھرے لہجے میں کہا کہ عامر خدا کے لیے میری بات سنیں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ یہ لیبارٹری کی رپورٹ ہے، آپ خود پڑھ لیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ آپ کے جسم میں زہر کی مقدار بڑھ رہی ہے اور یہ زہر اسی دودھ کے ذریعے دیا جا رہا ہے جو سائرہ روز آپ کو پلاتی ہے۔ کل جب وہ گلاس ٹوٹا تھا تو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ دودھ کالا ہو گیا تھا؟ وہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ کیمیکل تھا۔ سائرہ نے میری بات کاٹتے ہوئے چیخ کر کہا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ گلاس مجھ سے نہیں ٹوٹا تھا بلکہ انہوں نے خود جان بوجھ کر گرایا تھا تاکہ شگون خراب ہو اور آپ کے دل میں میرے خلاف وہم پیدا ہو۔ اور جہاں تک دودھ کے کالے ہونے کی بات ہے تو وہ فرش پر پڑی راکھ تھی جو نوکرانی صاف کرنا بھول گئی تھی۔ یہ اسے بہانہ بنا کر مجھے بدنام کر رہی ہیں۔
عامر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا اور غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان کی نظروں میں وہ اجنیت تھی جو مجھے اندر تک توڑ گئی۔ انہوں نے رپورٹ کو پڑھے بغیر مٹھی میں مسل دیا اور دانت پیس کر بولے کہ بس کرو بیگم، بہت ہو گیا۔ تم چاہتی کیا ہو کہ میں اپنی ماں اور بہن کو گھر سے نکال دوں تاکہ تم اس گھر پر راج کر سکو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ سائرہ سے حسد کرتی ہو، مگر تم اس حد تک گر جاؤ گی مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ عامر، آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے، میں تو آپ کی جان بچانا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، آہستہ آہستہ پاگل بنا رہے ہیں تاکہ آپ کی دولت پر قبضہ کر سکیں۔ میری یہ بات سنتے ہی ساس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تماچا مارا، جس سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا گال آگ کی طرح جلنے لگا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے لڑکھڑا کر صوفے کا سہارا لیا۔ ساس نے انگلی نچا کر کہا کہ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی اپنی گندی زبان سے نکالا تو میری بیٹی پر کیچڑ اچھالتی ہے۔ ارے نادان، یہ تو وہ بہن ہے جو تیرے شوہر کی سلامتی کے لیے روزے رکھتی ہے، منتیں مانتی ہے، اور تو اسے قاتل کہہ رہی ہے۔ سائرہ نے موقع غنیمت جانا اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور چند لمحوں بعد ہاتھ میں کچھ لرزتی ہوئی چیز لے کر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا کپڑا تھا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ پوٹلی لا کر عامر کے قدموں میں پھینک دی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی کہ بھائی، میں یہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں گھر میں فساد نہیں چاہتی تھی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ تعویذ ہیں جو بھابھی نے کسی کالے جادو والے سے بنوائے ہیں۔ میں نے کل صفائی کرتے ہوئے ان کے تکیے کے نیچے سے یہ نکالے تھے۔ یہ چاہتی ہیں کہ آپ مجھ سے اور امی سے نفرت کریں اور ان کے غلام بن کر رہیں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی تعویذوں کا سہارا نہیں لیا تھا۔ یہ سائرہ کی ایک اور چال تھی، اور افسوس کہ یہ چال بہت کاری ثابت ہوئی۔ عامر نے جھک کر وہ پوٹلی اٹھائی اور اسے کھولا تو اس میں سے عجیب و غریب دھاگے اور ہڈیاں برآمد ہوئیں۔ یہ دیکھتے ہی عامر کا رہا سہا دماغی توازن بھی بگڑ گیا۔ ان کا چہرہ غصے سے بھوت کی طرح بگڑ گیا۔ انہوں نے وہ چیزیں زمین پر پٹخ دیں اور میری طرف پڑھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ عامر نے میرے دونوں کندھے اتنی زور سے جکڑے کہ مجھے لگا میری ہڈیاں چیخ جائیں گی۔ وہ غرائے کہ تم اتنی گھٹیا عورت ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میرے گھر میں کالا جادو کر رہی ہو، میری بہن پر الزام لگا رہی ہو اور مجھے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں چیخ کر بولی کہ نہیں عامر، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ سائرہ نے خود رکھا ہے۔ میں نماز پڑھنے والی عورت ہوں، میں یہ شرک کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا یقین کریں، یہ رپورٹ سچی ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، آپ کا ٹیسٹ کروائیں گے تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ عامر نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں فرش پر اوندھے منہ جا گری۔ میرے ماتھے پر چوٹ لگی اور خون کا ایک قطرہ بہہ کر آنکھ میں چلا گیا، مگر مجھے جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا شوہر، میرا محافظ، آج میرا دشمن بن چکا ہے۔ سائرہ اور ساس کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ سائرہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو صرف میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ کر مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا، میرا
وار خالی نہیں جاتا۔ عامر اب بھی چیخ رہے تھے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے تم جیسی مکار عورت کی ضرورت نہیں ہے جو میرے خونی رشتوں کے درمیان دراڑیں ڈالے۔ میں نے ہمت کر کے عامر کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا کہ عامر مجھے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی حالت دیکھیں، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آپ کو چکر آ رہے ہیں، یہ اسی زہر کا اثر ہے۔ اگر آپ نے وہ دودھ پینا نہیں چھوڑا تو آپ واقعی اپنے دماغ کو کھو بیٹھیں گے۔ عامر نے بے دردی سے اپنا پاؤں چھڑایا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ میری چیخوں سے دیواریں لرز رہی تھیں مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ساس مسلسل عامر کو اکسا رہی تھی کہ ہاں نکال باہر کہ اس چڑیل کو، اس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، جب تک یہاں رہے گی اس گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ عامر کا غصہ اب جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹ رہے تھے۔ میرا دوپٹہ کہیں گر چکا تھا اور قمیض بھی پھٹ گئی تھی۔ میں بار بار اللہ کو پکار رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر، کوئی معجزہ دکھا، ورنہ آج حق باطل کے سامنے ہار جائے گا۔ سائرہ نے عامر کو روکنے کی بجائے جلتی پر تیل چھڑکا اور کہا کہ بھائی اسے جانے مت دیں، پہلے اس سے پوچھیں کہ اس نے آپ کے کھانے میں اور کیا ملایا ہے، کہیں یہ آپ کو مار کر آپ کے انشورنس کا پیسہ تو نہیں کھانا چاہتی۔ یہ سن کر عامر رک گئے اور مجھے زمین پر چھوڑ کر دوبارہ میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے جھک کر میرا گلا دبوچ لیا اور بولے کہ بولو کیا ملایا ہے؟ تم نے میرے کھانے میں کون سا زہر دیتی ہو؟ مجھے میری سانسیں رکنے لگیں اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر عامر کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس خرخراہٹ کی آواز میرے گلے سے نکل رہی تھی۔ سائرہ اور ساس شاید یہ منظر دیکھ کر ڈر گئیں کہ کہیں عامر واقعی مجھے جان سے نہ مار دے، کیونکہ پھر پولیس کا چکر پڑ سکتا ہے۔ ساس نے جلدی سے عامر کا بازو پکڑا اور کہا کہ عامر چھوڑ دے اسے، یہ مر جائے گی تو مصیبت گلے پڑ جائے گی، اسے بس طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ عامر نے جھٹکے سے میرا گلا چھوڑا اور میں کھانستے ہوئے فرش پر لوٹنے لگی۔ میرے گلے پر ان کی انگلیوں کے نیلے نشان پڑ چکے تھے۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی اور میرا جسم درد سے کرا رہا تھا۔ عامر نے اپنا سر پکڑ لیا اور صوفے پر ڈھہ گئے جیسے ان کی اپنی طاقت بھی جواب دے رہی ہو۔ وہ زور زور سے سانس لے رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے سر پر آگ لگی ہے، مجھے پانی دو۔ سائرہ فوراً بھاگی اور پانی کا گلاس لے کر آئی، مگر اس بار یہ سادہ پانی تھا۔ اس نے عامر کو پانی پلایا اور ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دمانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے زہریلی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تمہارا کھیل ختم۔ میں زمین پر پڑی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر فرش کو بھگو رہے تھے۔ وہ رپورٹ جو میری سچائی کا واحد ثبوت تھی، اب پھٹی ہوئی حالت میں میز کے نیچے پڑی تھی۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جھوٹ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی، اے میرے مالک، تو سب جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کی جان بچانے کی کوشش کی اور بدلے میں مجھے یہ ذلت ملی۔ کیا سچائی کا انجام یہی ہوتا ہے؟ کیا ظالم ہمیشہ جیتتا رہے گا؟ کمرے میں اب بھی کشیدگی تھی۔ عامر کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی ہنستے اور کبھی روتے۔ ان کا دماغ توازن واقعی بگڑ رہا تھا اور یہ سب اسی زہر کا نتیجہ تھا جو ابھی بھی ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آج رات
وہ مجھے واقعی گھر سے نکال نہ دے یا پھر مجھے مار ہی نہ ڈالے، کیونکہ سائرہ کی باتوں نے انہیں میرے خلاف پوری طرح بھڑکا دیا تھا۔ ساس نے عامر سے کہا کہ بیٹا اب دیر مت کرو، اس عورت کا فیصلہ ابھی کر دے، ورنہ یہ کل پھر کوئی نیا ڈرامہ کرے گی۔ عامر نے سر اٹھایا اور خالی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ان کی نظروں میں دوبارہ ہی وہی وحشت جاگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دوبارہ میری طرف بڑھے اور گرج کر بولے کہ نکل جاؤ اب اسی وقت میرے گھر سے، اگر تم نے ایک منٹ بھی مزید یہاں گزارا تو میں تمہاری لاش بچھا دوں گا۔ میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ عامر میں چلی جاؤں گی، مگر خدا را میری ایک بات مان لیں، اپنا خون ٹیسٹ کروا لیں، میں قسم کھاتی ہوں اگر میری بات جھوٹی نکلی تو آپ مجھے چوراہے پر گولی مار دیجیے گا۔ عامر نے میری بات کا جواب ایک ٹھوکر سے دیا جو میری پسلیوں میں لگی۔ میں درد سے دھری ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے مشکل سے خود کو گھسیٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میرا مقدر ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ ماحول میں ایک عجیب سا حبس تھا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ سائرہ کے چہرے پر اطمینان تھا کہ اب کانٹا نکل جائے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور مکافات عمل اٹل ہوتا ہے۔ ابھی عامر مجھے اٹھا کر باہر پھینکنے ہی والے تھے کہ اچانک کمرے کے سکوت میں ایک آواز گونجی۔ یہ کسی کے فون کی گھنٹی تھی جو مسلسل بج رہی تھی اور اس کشیدہ ماحول میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ سب چونک گئے کیونکہ یہ وقت کسی کے فون آنے کا نہیں تھا۔ آواز اس میز سے آ رہی تھی جہاں سائرہ نے اپنا فون رکھا ہوا تھا۔ سائرہ ایک دم چونک گئی اور اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ وہ شاید کسی کا انتظار نہیں کر رہی تھی، یا شاید وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی تاکہ کال کاٹ سکے یا اٹھا سکے، مگر عامر جو مجھ پر جھکے ہوئے تھے وہ آواز سن کر سیدھا ہو گئے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاکید تھی۔ عامر چونکہ فون کے زیادہ قریب تھے اور ان کا دماغ غصے اور شک کی وجہ سے ویسے ہی ہر چیز کو مشکوک سمجھ رہا تھا، انہوں نے سائرہ کو فون اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے مجھ سے نظر ہٹائی اور فون کی اسکرین پر دیکھا جہاں ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ سائرہ چلائی کہ بھائی مت اٹھائیں، یہ میری دوست کی کال ہے، میں بعد میں بات کر لوں گی، مگر عامر نے اس کی بات انسنی کر دی۔ شاید ان کے اندر کا شک اب ہر طرف پھیل چکا تھا، یا شاید یہ قدرت کا کوئی اشارہ تھا۔ انہوں نے فون اٹھا لیا اور سائرہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون چھیننے کی کوشش کی، مگر عامر نے اسے دھکا دیا اور کال کا بٹن دبا دیا۔ ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ دوسری طرف کون ہے اور کیا کہنے والا ہے، مگر سب کی سانسیں تھم گئیں۔ کمرے میں اب صرف فون کے اسپیکر سے آنے والی آواز کا انتظار تھا جو اس ساری کہانی کا رخ موڑنے والی تھی۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں سے فون کے اس بٹن کو دبا دیا جس سے آواز بلند ہو کر پورے کمرے میں گونجنے لگتی ہے۔ سائرہ نے آخری بار ایک بھیانک چیخ ماری اور فون چھیننے کے لیے جھپٹی، مگر عامر نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گری اور اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ فون اب عامر کی مٹھی میں تھا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز نے کمرے میں موجود ہر ذی روح کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ آواز کسی انجان مرد کی تھی جو نہایت بے تکلفی اور بے صبری سے بول رہا تھا، ارے جان من، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، خوشخبری سناؤ، کیا کام تمام ہو گیا؟
کیا تم نے عامر کو وہ آخری خوراک دے دی جس کے بعد اس کا دماغی توازن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، بس کل صبح تک انتظار رہے۔ جیسے ہی عامر پاگل خانے منتقل ہوگا، ہم عدالت میں اس کی ذہنی نااہلی کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیں گے، اور پھر یہ حویلی، یہ کارخانے اور تمہارے باپ کی ساری دولت قانونی طور پر ہمارے نام ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میں نے تمہارے اور اپنے نکاح کے کاغذات بھی تیار رکھے ہیں۔ بس اس پاگل بھائی اور اس کی منحوس بیوی سے جان چھوٹ جائے تو ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ وہ شخص مسلسل بولے جا رہا تھا اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی باتیں سائرہ کے کانوں تک نہیں بلکہ اس شخص کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں جس کی زندگی برباد کرنے کا وہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ عامر کا چہرہ، جو پہلے غصے سے تھمتھمایا ہوا تھا، اب اس پر ایک ایسی ویرانی اور دکھ چھا گیا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے لٹک گیا اور فون کی گرفت سے نکل کر فرش پر گر گیا، مگر رابطہ نہیں ٹوٹا، اور وہ آواز اب بھی قالین پر پڑے فون سے آ رہی تھی کہ ہیلو سائرہ، تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ساس، جو کچھ دیر پہلے اپنی بیٹی کی حمایت میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی، اب کھلی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے پہچان ہی نہ پا رہی ہو۔ میں، جو دیوار کے ساتھ لگی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے میری فریاد سن لی تھی اور پردہ غیب سے میرے گناہی کا ایسا ثبوت بھیجا تھا جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ سائرہ کا حال قابل رحم تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سکڑی بیٹھی تھی، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑا ہو۔ وہ بار بار اسے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی اور عامر کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر پا رہی تھی۔ عامر آہستہ آہستہ سائرہ کی طرف بڑھے۔ ان کے قدموں میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ تلے دب گئے ہوں۔ وہ سائرہ کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور انتہائی دھیمی مگر خوفناک لہجے میں پوچھا کہ یہ کون تھا؟ سائرہ، یہ کس کی آواز تھی اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ سائرہ نے جواب دینے کی بجائے سسکیاں لینا شروع کر دی اور عامر کے پیروں میں گر گئی کہ بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گئی تھی۔ عامر نے جھک کر سائرہ کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ کے پوچھ رہا ہوں، یہ کون تھا؟ تم نے میرے کھانے میں زہر ملایا، تم مجھے پاگل کرنا چاہتی تھی، اپنے اس بھائی کو جس نے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں بیٹیوں کی طرح پالا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، اور تم نے چند کاغذوں اور دولت کی خاطر میرا سودا کر لیا۔ سائرہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں نے آپ سے چھپ کر 6 مہینے پہلے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ بہت قرضے میں تھا اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ کو راستے سے ہٹا دوں تو ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی، اس لیے میں روز آپ کے دودھ میں وہ دوا ملاتی تھی جو دماغ کو سن کر دیتی ہے۔ عامر نے یہ سن کر ایک زوردار تھپڑ سائرہ کے منہ پر مارا جس سے اس کے ہونٹ پھٹ گئے۔ ساس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو روکنا چاہا مگر عامر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا اور دکھ بھری آواز میں کہا کہ خبردار امی، آج آپ بیچ میں نہیں آئیں گی۔ آپ نے سنا نہیں اس ناگن نے کیا کہا؟ یہ مجھے جان سے مار رہی تھی اور آپ اس کی محبت میں اندھی ہو کر میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی۔ آپ نے میری اس بیوی کو مارا پیٹا جو میری جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عامر کا غصہ اور دکھ ان کے آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک مرد کا اس
طرح ٹوٹ کر رونا دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ میں اپنی تمام تکلیف بھول کر ان کے پاس گئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عامر نے مجھے دیکھا اور شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے مجھے جان سے مارنے پر تلا تھا اب مجھے سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رندی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں ذلیل کیا، حالانکہ تم ہی میری اصل ہمدرد تھی۔ میں بہن کی محبت کے دھوکے میں ایسا پھنسا کہ مجھے سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی نہ رہی۔ میں نے عامر کے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ معافی مت مانگیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب اس زہر کا اثر تھا جو آپ کے دماغ پر حاوی تھا۔ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ آج اس گھر میں لاشیں گرتی۔ عامر نے اسی وقت پولیس کو اطلاع دی۔ سائرہ نے بہت منتیں کیں، واسطے دیجیے، مگر عامر کا دل اب پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ عورت ان کی بہن نہیں بلکہ ایک آستین کا سانپ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں حویلی کے باہر گونجنے لگیں۔ سائرہ کو جب پولیس والے ہتھکڑی لگا کر لے جا رہے تھے تو اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا، مگر ساس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ بیٹی کی اندھی محبت میں انہوں نے اپنی نیک بخت بہو پر کتنا ظلم کیا تھا۔ عامر نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ وہ خود میرے زخموں پر مرہم لگانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو میرے زخموں پر گر رہے تھے، اور یہ آنسو میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھے۔ اس رات ہم دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ سچائی کی جیت ہوئی تھی اور جھوٹ کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ خون کے رشتے یقیناً اہم ہوتے ہیں، مگر جب لالچ اور ہوس ان رشتوں میں دراڑ ڈال دے تو یہ رشتے زہر بن جاتے ہیں۔ اگر اس رات وہ دودھ کا گلاس نہ ٹوٹتا اور اگر وہ فون کال نہ آتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی اور میرے شوہر کسی پاگل خانے کی کال کوٹڑی میں بند ہوتے۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا جس نے ہمیں تباہی کے دہانے سے واپس موڑ لیا۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ منحوس سائے چھٹ چکے تھے اور ایک نئی زندگی ہماری منتظر تھی۔ عامر نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی کی باتوں پہ آ کر مجھ پر شک نہیں کریں گے اور مجھے وہ عزت دیں گے جس کی میں حقدار ہوں۔ ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور مجھے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی جسے میں نے اپنی مسکراہٹ سے دھو دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ معاف کر دینا ہی سب سے بڑا انتقام ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس سے گھر دوبارہ جنت بنتے ہیں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس گھر کی ہے جہاں اندھا اعتماد اور دولت کی ہوش رشتوں کا تقدس پال مال کرتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کی ایک چھوٹی سی کرن اسے ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔